السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج سورہ طور کے تعلق سے تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے۔ سورہ طور جو ہے سورہ نمبر 52 ہے، اس کے 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں اس میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ابتدا میں 6 قسمیں کھائیں۔ جو پہلے 6 آیات ہیں وہ قسموں کے ہیں، اور اس میں کچھ اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ دے دوں کہ یہ 3 حصوں میں ایسا تقسیم کیا ہوں میں کہ ایک سے فرام 1 to 10 آیت جو ہے قیامت کا منظر ہے، اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 16 تک مشرکین اور کافرین سے خطاب ہے، اس کے بعد آیت نمبر 17 سے 28 جو ہے متقی اور جنتی لوگوں کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین کے جو بیجا سوالات تھے ان کے جوابات دیے ہیں آیت نمبر 28 سے 47 تک، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرنے کے آخری 2 آیات ہیں جو 48 اور 49 ہیں۔ اب ہم ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے، کہ پہلے جو رکوع کیسا شروع ہو رہا ہے۔ پہلی قسم جو کھائی گئی وہ طور سے مراد پہاڑ ہیں، مگر اصل میں یہ مقدس وادی جو طور کا پہاڑ جو کہتے ہیں نا، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے، آپ کو پتہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام جب ٹریول کر رہے تھے تو آگ دیکھی اور پہاڑ پہ اوپر جا کر دیکھے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا ہے، تو یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا موقع کب آیا؟ فرعون کی ہلاکت اور غرقابی کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، وادی طویٰ میں گئے ہیں، وہاں ان کو تورات عطا کی گئی تھی۔ تو طور میں ایک تو اللہ تعالیٰ سے کلام بھی ہوا، نمبر 2 وہاں جو ہے تورات عطا فرمائی گئی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ سامری نے کیا تھا، بچڑے کو، سونے کے بچڑے کو زیورات سے پگھلا کے کیا تھا، تو اس کی وجہ سے شرک کیا انہوں نے، اس کی ہلاکت ہوگی۔ تو 2 لوگ نافرمانی کیے تو اس کی وجہ سے ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کو لے کر پھر طور پہ گئے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوری قوم نے توبہ کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ نمبر 4 یہ ہے، طور کو جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے طور کو نہ صرف ہلایا بلکہ اوپر اٹھا کر ان کے سروں پہ لا دیا گیا تھا کہ دیکھو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اس قسم کی باتیں مت کرو، اور قسم کھاؤ کہ اللہ کے احکام کی تورات کی پابندی کریں گے۔ سارے انہوں نے قسم کھائی، وعدہ کیا، تو پھر طور وہاں سے جو اٹھ گیا تھا ان کے سروں کے اوپر آ گیا تھا، پھر وہ پھر جا کر پھر اپنی جگہ گئے۔ تو یہ 4 چیزیں تھے طور کے تعلق سے۔ اور اسی طور کی قسم ایک اور جگہ سورہ 3 جو ہے، سورہ نمبر 95 میں ہے، اللہ تعالیٰ طور وطیر سینین و طور، سورہ 3 جو ہے نا، اس کے جو شروع کے آیت ہیں اس میں بھی طور کی قسم کھائی گئی۔ یہ صرف طور کے تعلق سے ایک پہلی قسم۔ دوسری قسم جو ہے کتاب کی ہے۔ کتاب سے مطلب کیا ہے؟ مختلف مفسرین اپنے اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کتاب سے مطلب معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ ہے، کیونکہ اصل کتاب کی جگہ ہوئی ہے۔ اور دوسرے کسی نے کہا کہ اس سے نام اعمال مراد ہے، اور تیسرے نے کہا کہ اس سے تورات مراد ہے، چوتھے نے کہا کہ اس سے قرآن مراد ہے، اور پھر دوسرے مفسرین نے کہا کہ اس سے سارے نازل ہونے والے صحیفے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ مگر یہاں چونکہ طور کے ساتھ مناسبت ہے تو اس کو ہم یہاں تورات کے تعلق سے سوچیں گے کہ طور کی جب قسم کھائی گئی اس کے ساتھ جو کتاب کی قسم کھائی گئی وہ تورات ہے۔ اس کے بعد جو قسم کھائی گئی رق منشور،
رق منشور، یعنی یہ پرانے زمانے میں کیا تھے، کاغذات تو اب نکلے ہیں، اس زمانے میں آپ سوچے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت تو کاغذ کہاں ملتا تھا، تو اس کو کیا کرتے تھے، جو ہرن کی جو اسکن رہتا ہے نا، جو جھلی رہتی ہے جس کو بولتے ہیں، اس کو سکھا دیا جاتا تھا، جب وہ سکھ جاتی تھی وہ کاغذ کے جیسی ہو جاتی تھی، مگر اسٹرانگ رہتی تھی، اس کے فائبر سے اسٹرانگ رہتے تھے، اسی کے اوپر لکھا جاتا تھا، اس کو لکھا کر وہ اس کو اس کے بعد لکھنے کے بعد چونکہ جھلی رہتی تھی اس کو رول کر لیتے تھے، رول کر کے یعنی لپیٹ رکھ دیا جاتا تھا، پھر جب اس کو پڑھنا چاہتے تھے تو اس رول کو کھولتے ہیں، اب بھی آپ کبھی دیکھیں گے تو سیناگوگس وغیرہ میں جب جاتے ہیں تو ایسے رول کیے ہوئے بڑے بڑے دو چیزیں اٹھا کر لاتے ہیں، ایک طرف سے کھولتے ہیں اور دوسرے، تو وہ سیم ہے، وہ جھلی کو جس کو رول کر کے رکھا جاتا تھا، بعد میں اس کو انہوں نے اب کاغذ سے لکھ کے اس کے رولز بنائے ہیں، اس کی پابندی اسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے اسے، تو یہ، اور اس کے بعد تیسری قسم تو رق منشور کی ہے، پہلے طور کی ہوئے، کتاب کی ہوئی، رق منشور کیا، اور چوتھی ختم جو ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور سے کیا مخاطب ہے؟ بیت المعمور سے پاس نے کسی نے کہا کہ یہ بیت المعمور ایک تو آسمان کے اندر ایک کعبہ ہے جو بالکل اس کعبے کے پیرالل بالکل اوپر ہے، جہاں اس کعبے کا جو بیت المعمور ہوتے اس کے اطراف فرشتے 70,000 فرشتے ایک وقت طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک وقت طواف کر دے وہ پھر قیامت تک وہ فرشتہ نہیں آتا، اور یہ کنٹینیوس طواف وہاں بیت المعمور میں چل رہا ہے آسمانوں کے اوپر، تو یہی بیت المعمور ہے جس کو معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو دیکھے تو ابراہیم علیہ السلام اسی بیت المعمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ایک تو بیت المعمور آسمان کا بتا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ دنیا میں جو کعبہ ہے، بعض مفسرین کا اس سے مطلب یہ کعبہ ہے، بیت المعمور سے مطلب بیت اللہ ہے، کعبہ کا گھر ہے۔ اب یہ جو گھر ہے بیت اللہ جو ہے، ابراہیم علیہ السلام 2500 ایئرس، 25,000 سال پہلے، 25,000 ایئرس پہلے اس کی یہ آب و گیا جو بالکل ہی ایسی زمین تھی جہاں کوئی نہ پانی تھا، نہ کچھ خشکی تھی، نہ کچھ زمین تھی، بالکل ریت اور پہاڑیں تھے، اس غیر آباد جگہ میں اپنی بیٹی اور چھوٹے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے، اسی جگہ، اس کے بعد اس کئی سامانوں کے بعد آئے، واپس آنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کعبے کی تعمیر کی اس جگہ، اور کعبے کی تعمیر کیسا کیے، وہ پتھر جو رکھا کرتے تھے وہ جہاں سے شروع کیے ہیں وہاں سے راؤنڈ لے کر گئے ہیں ایک ریکٹینگل ایریا پہ، کارنر سے پھر مڑے ہیں، پھر وہاں سے ٹرن ہوئے ہیں، پھر وہاں سے ٹرن ہوئے، یعنی 4 کارنرز بنانے کے بعد پھر سیکنڈ سٹونز اس کے اوپر رکھنا شروع کر دیا، پھر 3rd لیئر کیے ہیں، 4th لیئر کیے ہیں، اس کے بعد چونکہ وہ چیز اونچی ہو گئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پہ کھڑے رہنا پڑا، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جو ہم طواف میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے، تو اسی پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہ کر آگے کے پتھر رکھے، تو یہ جو کمپلیشن ہوا ہے 7 سرکلز کرنا پڑا، تو اس کے بعد کعبے کی تعمیر ہو گئی تھی، اسی کو سنت بنا دیا گیا، اسی کو جو ہم عمرے میں اور حج میں جب ہم جاتے ہیں تو 7 چکر جو طواف کے کرتے ہیں وہ 7 چکر وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبے کی تعمیر کی تھی، تو یہ ایک چیز اس کے بعد ہے، اور طواف جو ہوتا ہے پھر، اچھا یہ تھا بیت المعمور کے تعلق سے، ایک تو یہ آسمان کا بیت المعمور ہے، دوسرا زمین کا بیت المعمور ہے، اور پھر جیسے یہ تکمیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ نے تو تکمیل کر دی ہے کعبے کی تعمیر کی، اب لوگوں کو پکارو، بلاؤ اور اذان دو کہ لوگوں آؤ کعبے کی طواف کے لیے آؤ۔ ابراہیم السلام نے کہا کہ اس وقت کون ہے، میں کس کو پکاروں، کون سننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہے، لوگوں کو بھیجنا ہمارا کام، تو اسی جو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا اس کے جواب میں ہم عمرہ اور حج کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پکارا تھا اس کے جواب میں ہم لبیک لبیک جواب دیتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، اور
اس خانہ کعبہ کی بہت اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کو محفوظ رکھا ہے. کوئی اس کو گرانے کی کوشش نہیں کر سکتا. اس کو گرانے کی کوشش ایک مرتبہ کی گئی تو جس نے کوشش کی ابرہا کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. سورہ فیل جو ہے نا، آپ پتہ ہے نا اس کو، سورہ فیل میں جب پڑھیں گے تو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ابرہا جب آیا تھا تو اس کو گرانے کے لیے، تو خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا. اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ زمین کو بھی بیت المعمور کہتے ہیں. اس میں ایک مفسرین نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المعمور سے مراد ساری زمین ہے، کیونکہ یہیں سارے گھر بنائے جاتے ہیں. اسی زمین کو ایک انسانوں کے لیے ایک رہنے کی جگہ بیان کر دی گئی. کیونکہ اس کے فوری بعد، کیونکہ نیکسٹ جو بتائے گئے اس کے بعد آسمان کو اونچی چھت کے تعلق سے تعبیر کی گئی. تو کعبے کی چھت تو اتنی اونچی نہیں ہو سکتی کہ اس کو بہت ہی اونچی چھت بتایا گیا ہے. اس کا اونچی چھت سے مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان ہے. اونچی چھت، یہ نمبر 5 جو ہے، اونچی چھت سے مراد یعنی آسمان ہے. دیکھو آسمان کو اور اس میں پوشیدہ خزانوں کی طرح غور و فکر کرو. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور ابھی اگر سائنٹیفک لحاظ سے ایسٹرالوجی کے تعلق سے غور کریں گے تو اس میں کیا ہے، گیلیکسیز بھی ہیں. آپ کو پتا ہے نیئرسٹ گیلیکسیز کتنا ہے؟ 1 ملین لائٹ ایئر جو بولتے ہیں نا، تو نیئرسٹ کیا ہے؟ 186,000 مائلز پر سیکنڈ اگر جائیں تو نیئرسٹ گیلیکسی کو پہنچے. یہ تو میں، آپ لوگ میرے سے زیادہ جاننے والے ہیں. تو گیلیکسی جو ہے، غور و فکر کرو. آسمان کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو اپنی عنایتیں، رحمتیں، برکتیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو سائنٹیفک چیزیں ہیں اس کے اوپر غور و فکر کریں. تو اس کے لیے کہا گیا. اس کے بعد جو قسم کھائی گئی، پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 طور، نمبر 2 جو ہے کتاب ہے، نمبر 3 رخ منشور ہے، نمبر 4 بیت المعمور ہے، نمبر 5 اونچی چھت یعنی آسمان ہے، نمبر 6 ابلتے دریا. پانی کیا ہے؟ پانی جب جوش کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ابلتا دریا. مگر یہاں قیامت کے تعلق سے بیان کیا جائے. قیامت کے وقت کیا ہے؟ سمندر اور سارا پانی جو ہے آگ بن جائے گا. اللہ محفظنا. اب اس وقت کے پانی پر غور کرو. ہم وہ کچھ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پانی آگ کیسا بن جائے گا، اور پانی کے بجائے آگ نکلنا شروع ہو جائے گی. پر وہ یہ قیامت کے تعلق سے آثار ہیں. مگر ہم اب اس وقت جو پانی ہے اس پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے سرفراز کرنے. ملینس آف ٹنس آف پانی ہے، اور کیسا ہے، اور اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے، اس کو اٹھا کے کیسا چھپا کے رکھا ہے. ورنہ آپ پانی نکل کے پھیل جائے گا تو ساری دنیا میں تباہی، طغیانی، فلڈنگ، بربادی ہو جائے گی. ہم بار بار کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک دم فلڈنگ ہو گئی تو کیسا ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ وہ تھوڑی دیر کے لیے بتاتے ہیں، مگر اس کے علاوہ ہر وقت اس کو کام اینڈ کوائٹ پانی کو سنبھال کے رکھے ہیں. اور اس میں دیکھیں میٹھا اور کھارا پانی ہے، الگ ہے، اور ان میں دونوں میں کوئی پارٹیشن بھی نہیں ہے کھارے پانی. اور سمندری مخلوق جو ہے علیحدہ، اللہ تعالیٰ سمندر میں مخلوق، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. اور اس پانی کو کیا ہے، ایک وے آف ٹرانسپورٹ بنا دیا. جہاز رانی جو ہے نا، شپس جو ٹریول کرتے ہیں پانی کے اوپر چلتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنی سہولت ہے فرما. اور پانی زمین کو شاداب کرتا ہے، کولنس، رزق پہنچاتا ہے. دریاؤں کے ذریعے سے جو ہے، جو ڈرائی لینڈ ہے اس کو سبز و شاداب کر دیتا ہے. پھر واٹر سائیکل کیسا ہے؟ یہی جو اوشن سے پانی ہے وہ ویپرز اوپر جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ کلاؤڈز بن جاتے ہیں. پھر وہ کلاؤڈ سے پھر رین آتی ہے واپس، اور کلین واٹر آتا ہے وہ جو کلاؤڈز میں آتا ہے. اور ملینس آف ٹنس پانی کو اوپر اٹھایا جاتا ہے اور پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں، اور یہ سارے جو ہے، اب 7ویں آیت سے قیامت کی جھلکیاں بتا دیا جاتا ہے. پہلی وارننگ کیا ہے؟ تیار ہو جاؤ کہ اس کا عذاب شروع ہونے والا ہے، اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. کسی کے پاس اتنی قدرت نہیں. جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو شروع کر دیں گے تو پھر کوئی روکنے والا نہیں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کر دیے، اس کے بعد جو ہے فرعون پھر اپنا لشکر لے کر جب آیا، اس وقت پانی کو حکم دیا گیا کہ اب مل جائے. اب وہ کتنا پکارا، التجا کرتے رہے، کچھ بھی. تو ایک مرتبہ جب عذاب شروع ہو جاتا ہے پھر وہ رکتا نہیں.
آپ کو یعنی سوائے قوم یونس کے تعلق سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا تھا، صرف یونس علیہ السلام کی ایک قوم تھی جن کے لیے عذاب کو روک دیا گیا تھا، مگر اس کے علاوہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آ جاتا ہے تو عذاب کو روکا نہیں جاتا۔ تو یہ وارننگ ہے اس کے، یہ ہونا اس دن کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، آسمان جو ہے وہ کبھی کھائے گا، کبھی کھائے گا، کیا مطلب ہے ہم کو پتہ نہیں، لرزے گا، وہ پیسز ہو جائے گا۔ کیا ہو گیا آسمان کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن ہم کو پتہ نہیں۔ پہاڑوں کے تعلق سے کہا گیا پہاڑ چلنے لگیں گے، اس میں تو چلنے لگیں گے، مگر قرآن کی دوسری جگہوں پہ دیکھیں تو پہاڑوں کے تعلق سے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ پہاڑ کیا ہے؟ زمین کو تھامے ہوئے، یہ ہولڈ کر رہے ہیں زمین کو موومنٹ سے، اتنے اسٹرانگ ہے۔ جتنا حصہ پہاڑ کا اوپر دکھ رہا ہے وہ تو صرف اینڈ پیس ہے، اصل پہاڑ جو ہے نیچے جڑ تک ہے، وہ جو پوری زمین کو زلزلے سے روک رہا ہے۔ تو یہ پہاڑ اب وہ زمین سے ہٹ کر یہ چلنے شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہوائیں ان کو لے کر آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، تیز موومنٹ ہو جائیں گی، پھر تیز چلیں گے، پھر پہاڑوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے پیسز ہو جائیں گے۔ اس بعض جگہ کہا گیا ہے یعنی اون کے جیسے، روئی کے جیسے ہو کہ گالیں ان کے پھر ہوا میں پھر نہ چلے گی۔ اور پھر منکرین اور جھٹلانے والوں کو اس کے بعد خطاب ہے کہ ان قریب دوزخ میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ یہاں آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ قیامت کے وارننگز وغیرہ دینے کے بعد ایک تو پھر منکرین سے بات ہے، اور اس کے بعد پھر جنتیوں کی بات ہے۔ تو ان قریب دوزخ میں ڈھکیل دیے جائیں گے، جھوٹے بہانے تھے یہ بناتے رہتے تھے، اور دنیا کو کیا ہے کھیل و تماشا سمجھے ہوئے تھے کہ وارننگ، سارے رسول آ کے وارننگ دیتے گئے، مگر ان کی وارننگ سے کوئی اثر نہیں لیتے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ بولتے ہیں یہ نعوذ باللہ ہے، یہ جادوگر ہیں، یہ مجنون ہے، یہ ان کو کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے۔ تو اب کہا اللہ تعالیٰ بتائیں گے جب یہ عذاب قیامت کا شروع ہو جائے اس وقت کہیں گے اب دیکھو کہ یہ بھی جادو نظر آ رہا ہے، یہ تم جیسا تم رسولوں سے کہا کرتے تھے، اب دیکھو اب یہ کیا چیز جادو نظر آ رہی ہے۔ دیکھو اللہ محفوظ، اللہ ہم کو بچائے، اللہ سے ہم آپ اس کی رحمت کی پناہ میں آنے کی دعا کریں، اللہ عذاب قیامت سے اور عذاب جہنم سے ہم کو بچا لے، آمین رب العالمین۔ اس کے بعد چونکہ جہنمیوں اور عذاب کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ منکروں اور کافروں اور نافرمانوں کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں اس وقت فوراً ان کا خیال جو متقی پرہیزگار اور فرما بردار اور شکر گزار بندے ہیں ان کے تعلق سے ایک دم فوری اللہ تعالیٰ پر کہتے ہیں کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تسکین دی جاتی ہے، ان کو سپورٹ دی جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو، تمہارے لیے نہیں، یہ جو نافرمان ہے ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے، تمہارے لیے تو ہمارے انعامات ہی انعامات ہیں۔ یہاں جو بیان ہے اس کو میں کچھ دوسری طریقے سے اور دوسرے واقعات یا دوسرے جگہوں کے ملا کر ایک سلسلہ دار پیش کرتا ہوں۔ یہ ہماری زندگی، یہ عارضی زندگی ہے، کتنے بھی سال زندہ رہو یہ ختم ہونے والی ہے، ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانے والے۔ تو یہ ہماری زندگی کیا ہے، عارضی زندگی کچھ دن کی ہے، مختصر۔ سورہ مومنون میں اس کے تعلق سے بتا گیا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا سورہ مومنون کے جو آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ خود سوال کریں کہ تم کو پتا ہے کہ کتنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، تم کو پتا ہے کہ کتنے دن کے لیے آئے تھے، تم پوچھ لو جو زندگی جو کرتے ہیں نا۔ یہ سورہ مومن 20، تو اس میں پھر خود اللہ تعالیٰ جواب دیں قال، تو وہ لوگ جواب دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے تھے، ایک دن تھے یا اس سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں تم جو کہہ رہے ہیں نا اس سے بھی کم تھے، اس سے بھی کم تھے، تم جو بول رہے ہیں ایک دن یا آدھا دن کر رہے ہیں، کیونکہ اب آخرت کی جو زندگی ہے اس سے کمپیئر کریں گے تو دنیا کی زندگی کچھ ہے نہیں۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم یہ سارے گڑبڑ کر رہے تھے، نافرمانی ناشکری کر رہے تھے، یہ تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد کیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہونا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 1 زندگی کے بعد موت ہے، نمبر 1 موت ہے۔ موت کیا ہے؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر،
موت ہماری اختتام نہیں ہے، یہ تو ایک چینج آف لائف ہو رہی ہے ہماری. اس زندگی کی جو لائف تھی اس کے بعد سے دوسری لائف جو شروع ہو رہی ہے وہ اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک کہ ہماری موت نہ ہوتی. موت ہونے کے بعد ایک اسٹیج کیا ہے؟ نمبر 1 موت ہے. اس کے بعد موت کے بعد نمبر 2 اسٹیج ہے برزخ، جو خبر کی زندگی ہے، جو قیامت کے پہلے ہونی. نمبر 3 از بعث بعد الموت، یعنی ہمارا دوبارہ پیدائش ہے، ریزریکشن. نمبر 4 حشر ہے. یہ میں آپ کو اسٹیجز بتا رہا ہوں ہماری اب زندگی ختم ہونے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد حشر ہے، سب جمع ہو جائیں گے وہاں. آپ اپنے دوست احباب رشتہ دار جتنے لوگ چلے گئے تھے نا، سارے لوگوں کو آپ دیکھ لیں گے، مگر اس وقت کی کیفیت حشر کی یہ رہے گی، نہ وہ کسی سے بات کر سکیں گے نہ کسی سے مل سکتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان مرتا ہے اس کے دوست رشتہ دار سارے اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ تمہاری جو مصیبت کی زندگی تھی، جو تکالیف کی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، اب تم دوسری دنیا میں آ گئے ہیں، وہ ویلکم کرتے ہیں، ایسا بتایا گیا. تو یہ حشر میں تو سب جمع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نمبر 5 حساب ہوگا. نمبر 6 میزان، وہاں لے جا کر آپ کے اعمال تو لے جائیں گے. نمبر 7 صراط ہے. دیکھیے، موت ہے، برزخ ہے، بعث بعد الموت ہے، حشر ہے، حساب ہے، میزان ہے، اس کے بعد صراط. یہ صراط کے تعلق سے بھی تھوڑا سا میں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں. صراط کیا ہے؟ ایک ایسا پل ہے جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے بال سے زیادہ باریک. اب آپ اپنا ہیئر کوئی نکل جاتا ہے نا، کبھی گرتا ہے تو آپ ہیئر کو لے کر پکڑ کے پہلے تو اس کو پکڑنے مشکل ہو جاتا ہے، اتنا چھوٹا رہتا ہے، اتنا تھن رہتا ہے. تو بال سے زیادہ باریک، اور آپ کی نائف ہے، شارپ ایج رہتا ہے، اس کو کبھی اٹھا کر دیکھیں، اور یہ شارپسٹ نائف سے بھی تیز رہے گا، اتنا شارپ رہے گا کہ اتنا شارپسٹ کوئی چیز نہیں. تو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جو کاٹنے کی رہتی ہے. تو یہ رہے گا صراط. اور یہ صراط کو سارے انسانوں کو کراس کرنا ہے، بغیر کراس کرے کہ کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جیسے میزان ختم ہو جائے گا تو لے جائیں گے، اس کے بعد صراط ہوگا. صراط میں کیا ہوگا؟ جتنے گناہگار ہے، نافرمان ہے، منکرین ہے، کافرین ہے، مشرکین ہے، جتنے تھے وہ لوگ کراس کرنے جائیں گے. تو اس صراط کا جو پل ہے اس کے نیچے آگ ہے، جہنم کی آگ. جیسے وہ پیر لگیں گے وہ کراس کرنے جائیں گے، کٹ کر نیچے جہنم میں گر جائیں گے. اللہ محفظ، اللہ بچا. ہاں، جو لوگ ان کے علاوہ ہے، مطلب یہ کہ جو کافرین، مشرکین، منکرین جتنے تھے، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کراس کریں گے صراط کو. وہ کیسا کریں گے اس کے بھی میں بتا دیتا ہوں. اس میں ایک اسٹیج ایک رہے گا، ایک گروپ ایسا رہے گا، وہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کو چلے. کیسا جائیں گے؟ پلک جھپک میں. آپ کی آئی لڈ ہے، آپ بند کریں کھولے تو ایک اینڈ پہ تھے، آنکھ بند کریں کھولے تو دوسرے اینڈ پہ پہنچے. یہ ایک ہے پلک جھپکتے. یہ انبیاء، رسول، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت اعلیٰ درجہ دیا ہے، انبیاء اور رسول ہے، یہ ان لوگوں میں سے جو پلک جھپکتے، ایک پلک جھپکنے میں ایک اینڈ سے دوسرے چھوڑ. اس کے بعد کے جو لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کا ہے وہ بالکل جیسے بجلی چمکتی ہے، لائٹ، اسی سے اسپیڈ سے چلے جائیں گے. نمبر 3 جو ہے تیز ہوا کی طرح، جیسا کہ آپ سپرسونک جیٹ میں چلے جا رہے ہیں، تیز ہوا کی طرح جائیں گے. نمبر 4 جو ہے تیز رفتار گھوڑے کے اوپر، جیسے کوئی اسپیڈی وہیکل ہے اس کے اوپر اب چلے جا رہے ہیں. یہ 4 ہے. نمبر 5 ہے آدمی جو ہے دوڑتا ہے. ہم تو گھوڑے کی مثال سے دیا کہ وہیکل ہے جو بھاگ رہی، ہاں بغیر وہیکل کے ایک آدمی ہے تیزی سے دوڑ رہا ہے، تو ایک اسپیڈ میں دوڑنے والا نمبر 5 ہے. اس کے بعد نمبر 6 جو ہے گروپ ہے جو بھاگنے کے بجائے چلے گا، تیز سے چلنے کی کوشش کرے گا، چلے گا. اس کے بعد کا جو گروپ ہے وہ آہستہ آہستہ چلے گا. اور لاسٹ گروپ جو ہے وہ رینگتا ہوا چلے گا، رینگتا ہوا کراس کرے گا، چلنا بھی نہیں آئے گا،
تو ایسا ہاتھ اور پیر ایسا ملا کے ایسا چلے گا. تو یہ میں جو بتایا گروپ ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں. پلک جھپکنا بجلی یعنی لائٹ کے جیسا. نمبر 3 تیز ہوا کی طرح. نمبر 4 تیز گھوڑے یا اسپیڈی وہیکل ہے. پھر آدمی کی چال ہے دوڑتا ہوا، آہستہ چلتا ہوا اور پھر رینگتا ہوا. یہ ایسے چل. مگر دوسرے اینڈ پہ جب پہنچیں گے آپ وہاں جائیں گے تو اب کیا ہے، کسی صورت سے بھی ہو، پہلے ہو دیر سے ہو، سارے لوگ پہنچ جائیں گے. پہنچ جانے کے بعد جس جگہ پہنچیں گے وہ ہے جنت کے دروازے، گیٹس آف ہیون. وہاں جا کر سارے ٹھہر جائیں. وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس جائیں گے اور وہاں پکاریں گے تو پیچھے سے آواز آئے گی کہ کون ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام کہیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ آپ ہی کے لیے تو ہم انتظار کر رہے تھے، آپ ہی کے لیے دروازے کھولنے والے ہیں، آپ کے سوا کسی کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جنت کے دروازے، جنت کے داخلہ سب پہ حرام ہے جب تک کہ میں اندر داخل نہ ہو جاؤں. تو دروازے کھلیں گے. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، ان کے بعد انبیاء کرام داخل ہوں گے. اس کے بعد جو جس کا جیسا جیسے انبیاء السلام چلے جائیں گے اس کے بعد سارے امتیں کھڑے رہیں گے. اس کے بعد حکم ہوگا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا. تو سب سے پہلے انبیاء اور رسول میں جانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امتوں میں سب سے پہلے جانے والی امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اندر داخل ہوں گے. جیسے اندر داخل ہوں گے جنت میں جائیں گے تو اللہ اکبر، آنکھیں کھلے کے کھلے رہ جائیں گے. جیسا حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو نظارے دیکھیں گے تو کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کا ڈسکرپشن سنا ہے، نہ کسی کے دل میں وہ خیال آ سکتا ہے کہ جنت کیا ہے. تو ہم جب جنت میں انسائڈ انشاءاللہ جائیں گے تو جب دیکھیں گے تو ہماری عقل بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ کیا چیز تھی، وہ کوئی ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا. وہاں کی زمین کیا ہے، مشک کی زمین ہے، اور اس کے اوپر کیا بکھرا ہوا ہے، ہیرے موتی جواہرات ہیں. اور وہاں کے ایک ایک ہیرا کیسا ہے اس کی تفصیلات نہیں معلوم. وہاں کہتے ہیں کہ موتی جو ہے، موتی ایک ہی موتی کا ایک ہول پیلس از میڈ بائی ون موتی. ایک پرل بولتے ہیں نا، پرل جو ہے اس ہول پرل کا ایک پیلس بنے گا، دیٹ از میڈ فرام ون پرل اونلی. اب یہ کیا چیزیں ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم نے کبھی ہمارے عقل میں یہ چیز بات آ سکتی. تو وہاں جائیں گے زبردست ویلکم ہوگا. اس کے بعد وہاں ان جتنے لوگ جائیں گے ان کو ندا آئے گی، ویلکم ٹو جنت، آئیے خوش آمدید خوش آمدید، اے لوگوں خوش ہو جاؤ، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اب تم کو کبھی موت آنے والی نہیں، ہمیشہ کی صحت ملے گی، کوئی بیماری آنے والی نہیں، ہمیشہ کی نوجوانی ملے گی، کوئی ضعیفی نہیں آئے گی، اور ہمیشہ کی خوشی ملے گی، کبھی کوئی غم اور کوئی تکلیف تم کو آنے والی. اور سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے 3 انبیاء کے صفات چیزیں دے دیں گے. آدم علیہ السلام کا خط ہو جائے گا سارے جنتیوں کا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے تھے، اوپر اٹھا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان کی عمر تھی 33 ایئرس، 33 سال کی عمر تھی. سارے جنتیوں کو آدم علیہ السلام کا خط ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی، اور غور سے سنیے سارے جنتیوں کو جو حسن ملے گا وہ یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بتایا گیا کہ حدیث میں یہ ہے کہ ساری دنیا کا جتنا حسن ہے 50% وہ جو جو خوبصورتی تھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو 50% دی تھی، اور جو
نیکسٹ 50% ہے، ساری دنیا میں تقسیم کر دی تھی. تو اب آج کل آپ کبھی بھی کسی کو بہترین خوبصورت نظر آئے تو سمجھو وہ 1 of the 50% ہے جو ملی ہے خوبصورتی، جو یوسف علیہ السلام کو ملی تھی. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا تو آپ کو پتہ ہے نا، جب لوگوں نے، وہ عورتوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسی مالکن ہے جو اپنے ملازم کے ساتھ ایسا کرنا چاہتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں تم لوگوں کو انوائٹ کرتی ہوں. جب انوائٹ کیے تو ان لوگوں کے سب کو بٹھائے. اس کے بعد بٹھانے کے بعد کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھو، آپ میوے پیش کرتے ہیں. سو ہر ایک کے سامنے میوے پیش کر دیے، ایپل تھے، لیمن تھے، کہ پتہ نہیں کیا میمن تھا. اس کے ساتھ ان کو کاٹنے کے لیے چھریاں بھی دے دی گئی. وہ چھری لے کر جب وہ کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، فوری اس نے دروازہ کھول دیا اور یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دیا تھا. دروازہ کھولتے یوسف علیہ السلام جیسے انٹر ہوئے ہیں، ان سب عورتوں کی آنکھیں ایسے ہو گئی اوپر، ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک میگنیٹ کے جیسا ایسا ہو گیا کہ ان کو چہروں کو دیکھتے، جو سیب کاٹ رہے تھے، کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ بھی کٹ گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے. تو یہ خوبصورتی، تو جنت کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی، آدم علیہ السلام کی خد ملے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی. ایوری بڈی ول بی 33 ایئرس. آپ ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، گریٹ 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 پیرنٹس ہیں، پھر آپ کے بچے ہیں، گرینڈ چلڈرنس ہیں، گریٹ گریٹ چلڈرن، گرینڈ چلڈرن، سارے سلسلے ہوں گے. ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کی 33 ایئرس آف ایج آدم علیہ السلام کا خط اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں ملی. اس کے بعد میں سب کو بلایا جائے کہ اب آئیں، آپ انٹر ہوں. اس کے بعد جیسے انٹرنس ہوتا ہے، آپ کو جب جنت کا جو انٹرنس ہے نا، آپ کو ایک بات بتا دوں، کئی مرتبہ میں اس کے پہلے بھی کہا ہوں، پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. جنت کا انٹرنس اور جہنم سے جو نجات ملی ہے، وہ سارے انسانیت کو صرف اللہ کی رحمت سے ملی ہے. کسی کی عبادت سے، کسی کے نیک کام کرنے سے نہیں ملی ہے. صرف اللہ کی رحمت سے جہنم سے بچے ہیں اور جنت میں داخل ہو گئے. تو جب یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا کہ کوئی جنت میں نہیں داخل سکتا سوائے اللہ کی رحمت کے، تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ حضور، کہ آپ بھی؟ حضور نے کہا ہاں، میں بھی. جنت کا داخلہ سارے انسانوں کو، مجھ کو شامل کرتے ہوئے، صرف اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. ہاں، انٹر ہونے کے بعد ہر ایک کے اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت میں اس کو مقام ملے گا. تو اس کا میں بتا دیتا ہوں. جیسا ہم کہیں ہالیڈے پہ جاتے ہیں، آپ نکلے اور جا کے بڑی ہوٹل میں آپ جب جاتے ہیں، ریسپشن پہ جاتے ہیں، تو جا کے آپ اپنے نام وام بتا دیتے ہیں فلاں ہے. تو وہ جو ریسپشن پہ جو انچارج رہتے ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں، وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو یہ چیز دی جاتی ہے، ایک چابی دے دیتے ہیں کہ آپ کو. کسی کو جو ہے چھوٹا سا روم ملتا ہے، کسی کو جو ہے بڑا روم ملتا ہے، کسی کو روم وتھ سیکنڈ اٹیچ روم ملتا ہے، کسی کو جو ہے وہ بہترین پریزیڈینشیل سوٹ ملتا ہے. تو یہ ہر ایک کو اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ درجہ، وہ لیول ملے گا، وہ اکاموڈیشن ملے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آئیں گے، رشتے داروں کے بھی ساتھ آئیں گے، مگر جب آپ آئیں گے تو آپ کا اکاموڈیشن الگ رہے گا. آپ کے بچے آئیں گے تو ان کا الگ رہے گا. ہر ایک کے اعمال کے لحاظ سے ان کا اکاموڈیشن. آپ چلے جائیں گے اپنے جو پیلس میں چلے جائیں گے، وہاں جائیں گے، انٹر ہوتے ہی آپ کو فرشتے ویلکم کریں گے، ویلکم ویلکم، کم ان سائڈ، آئے سیٹل ہو جائیے. اس کے بعد آئیں گے، گدوں پہ بٹھائے جائیں گے. وہ گدے کیسے رہیں گے ہم کو پتہ نہیں، وہاں کا فرنیچر کیسا ملے گا، وہاں کی کارپیٹس کیا رہیں گے ہم کو پتہ نہیں، وہاں کے چھت کیا رہیں گے ہم کو پتہ نہیں، اور وہاں کی کیا نور اور روشنی رہیں گی ہم کو پتہ نہیں. اس کے بعد جیسے آپ آ کر بیٹھے ریلیکس ہو جائیں، فوری جنت کی جو کام کریں. یہ جو جنت کے خادم ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، یہ جو ہے یہ جنتی مخلوق ہے. یہاں کے دنیا کے مخلوق کے بچے نہیں ہیں، صرف جنت کی مخلوق ہے. وہ لے کر اپنے بڑے بڑے پیالوں میں، اور وہ پہلے کیسے رہیں گے اس کی ڈسکرپشن بھی ہے. وہ کانچ کے رہیں گے، چھلکتے رہیں گے، کیا رہیں گے ہم کو پتہ نہیں. وہ جب جائیں گے، جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ جو ٹریس پہ لے کر اس میں بہترین چیزیں لا کر آپ کو پیش کریں گے. اس میں کیا، وہاں کے جو نہریں رہتے ہیں اس میں سے لے کر آئے گا.
وہ کیسے نہریں ہیں؟ دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے۔ اب دودھ کی نہر، ایسا دودھ کہ اس سے زیادہ سفید کوئی دودھ نہیں ہو سکتا، اور ایسا دودھ جو کبھی اترے گا نہیں، کبھی خراب نہیں ہوگا، اور بہترین ٹیسٹ رہے گا اس کا۔ وہاں کا شہد جو ہے وہ شہد بھی بہترین شہد ہوگا، اور یہ دودھ ہے کسی جانور سے دودھ نکلا ہوا نہیں رہے گا۔ جو شہد ہے یہ کوئی بیج سے کلیکٹ کیا ہوا نہیں، یہ جنت کا اللہ تعالیٰ کا تخلیق کیا ہوا دودھ رہے گا۔ جو جنت کی جو ہے شہد رہے گا، اس کے بعد جنت کی شراب رہے گی، وہ شراب بھی ایسی رہے گی بہترین مزے کی، اور اس سے کوئی نقصان نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دماغی اثر نہیں ہوگا، کوئی بے ہوشی نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور وہاں کا پانی بھی رہے گا بہترین پانی، میٹھا پانی، اس میں کوئی گندگی نہیں، صاف و شفاف۔ تو یہ نہریں رہیں گے، اس سے آپ کو لا کر وہ پیش کیا جائے گا، آپ پئیں گے۔ اس کے بعد جو میوہ کھانے کا آپ کا خیال ہوگا وہ میوہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ جس قسم کا آپ کھانا چاہیں گے وہ کھانا آ جائے گا، جس قسم کا گوشت آپ کھانا چاہیں گے آ جائے گا۔ پرندوں کا چاہیں تو پرندوں کا آ جائے گا، جانوروں کا گوشت کھانا چاہ رہے ہیں تو وہ، یہ سب چیزیں کسی پرندے سے کاٹ کے نہیں بنایا جائے گا، کسی جانور سے کاٹ کر نہیں بنایا جائے، بلکہ یہ جنت میں فوری آپ کے لیے تخلیق ہوگی اور آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس کا جو ٹیسٹ لیں گے وہ ٹیسٹ بھی کیسا ہوگا۔ کسی نے ڈسکرپشن دیکھ رہا تھا میں، ایک آپ وہاں کا ایپل لیں گے، آپ اس کو بائٹ کریں گے، اس کو ایک ایک بائٹ میں آپ کو 60 ڈفرینٹ ٹیسٹ اور فلیورز ملیں گے۔ یہ کیا چیز ہے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہم تو یہاں ایک ایپل کھائیں گے تو بس ایک ہی ٹیسٹ رہے گا، پورا ایپل ختم کرنے تک ایک ٹیسٹ رہے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ہر بائٹ کے ساتھ ڈفرینٹ ٹیسٹ آئے، 60 ڈفرینٹ ٹیسٹ، جتنا آپ کھائیں گے تو ہر ایک بائٹ میں ایک نیا ٹیسٹ آئے گا۔ وہ کیا تفصیل ہے ہم کو پتہ نہیں، کیونکہ یہ تو جنت میں ہونے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو ونڈوز رہیں گے، اس سے دیکھیں گے تو آپ کو بہترین نظارے رہ جائیں گے۔ آپ اپنے پیلس سے نکلیں گے تو آپ پیلس کے اطراف کی جتنی زمین ہے وہ زمین آپ کی رہ جائے گی، یہ آپ کی زمین ہے۔ اس میں آپ پیداوار کرنا چاہیں تو اس کے واسطے درختیں آپ لگانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کریں گے۔ اور درختیں آپ کی زمینات کے درخت کیسے لگتے ہیں؟ تسبیحات سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر جیسے آپ کہیں گے تو ایک ایک ذکر کے ساتھ اس میں درخت لگنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک ہی سیکنڈ میں درخت لگیں گے بھی، اس کے پتے بھی آ جائیں گے، پھل بھی آ جائیں گے، پھول بھی آ جائیں گے، یہ ساری چیزیں امیڈیٹلی ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا تفصیل ہے نہ میں ڈسکرائب کر سکتا، نہ آپ سن سکیں گے، نہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، کیونکہ یہ چیزیں جنت کے جو جیسا حدیث میں بیان کیا گیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ تو یہ رہے گا۔ اس کے بعد جنت میں آپ جائیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، اس کے بعد جائیں گے تو ایک درخت نظر آئے گا، اس درخت کا نام ہے طوبہ، اور اس کا ٹرنک جو ہے سونے کا ہے، اور اس کا جو شیڈ ہے وہ شیڈ، اب اس درخت کی تفصیل ایسی ہے، اس کا شیڈ ایسا ہے، اس کو ڈسکرائب جو حدیث میں کیا گیا ہے، بہت تیز گھوڑے سوار اگر لے کر اس کے 100 ایئرس تک دوڑتے رہے گا تو وہ ہاف شیڈ بھی کور نہیں کر سکے۔ تو آپ سمجھیں کہ وہ کتنا بڑا درخت ہوگا، اس کا کتنا شیڈ رہے گا۔ اور اس کی جو درخت کی جو سونے کا جو ٹرنک ہے، اس سے ہی پیسز نکال کر جو بنایا جائے گا، وہ اس درخت کا جو کپڑا بنے گا وہ سونے کا ریشم ہوگا۔ وہ کیا چیز ہے پتہ نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ریشم بھی بول رہا ہوں میں اور سونا بھی بول رہا ہوں، تو آپ کیسے سمجھیں گے یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ اس درخت سے جو سونا ہے اس سے ریشم کا کپڑا بنے گا، اس کا لباس جو ہے جنتیوں کو پہنایا جائے گا۔ اس لباس کی کیا تفصیل ہے میں نہیں بیان کر سکتا، نہ آپ سمجھ سکیں گے نہ میں بیان کر سکوں گا۔ تو یہ چیزیں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد لوگ نکلیں گے، باہر جائیں گے تو وہاں جیسے بتا رہا ہوں نا، نہریں رہیں گے۔ تو نہریں کیا، ہم جو جاتے ہیں تو جو کینالز جو دکھتے ہیں نا تو وہ ڈیپ رہتے ہیں، مگر جنت کی نہریں کیا ہے، یہ دودھ ہے سو اوپر سے ایک راؤنڈ شکل میں موو کرتے رہے گا جیسا نہر چل رہی ہے، مگر ناٹ اندر دا لیول، اوپر دا لیول۔ جو وہاں کی جو مشق کی زمین ہے
اس کے اوپر رہے گا، اس کے اطراف میں سونا چاندی ایسا رہیں گے. آپ اپنے جب محل کو دیکھیں گے تو اس کے جو اینٹیں ہیں، جو برک ورک ہے، ایک سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، ایک جواہرات کی ہے، ایک امبر کی ہے، کیا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. اور اس کے بیچ میں جو مٹیریل یوز کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مشک ہے. مشک سے اس کا جو ہے سیمنٹ نہیں رہے گی، مشک رہے گا، جس سے جنت کے محلے بنائے جائیں گے. اس کے بعد یہ ٹرنک رہے گا، نہریں رہیں گے. اور وہاں کے جو بہترین جو پانی کے جو نہریں ہیں اس میں کیا ہے؟ 3 قسم بتائے گئے: کافور، تسنیم، سلسبیل، یہ 3 نام آئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، بلائیں گے کہ سب جنتیوں آؤ آؤ، تم لوگوں کو پکارا جا رہا ہے. تو وہ سب جمع ہو جائیں گے ایک جگہ، بڑے جگہ پہ سارے جنتی جمع ہو جائیں گے. اس کے بعد اوپر سے دیکھیں گے تو ایک زبردست نور آئے گا. نور آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ خود تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد لوگوں سے پوچھیں گے تم لوگ راضی ہو؟ کہیں گے کہ بالکل ہم راضی ہیں. اور کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ ہم کہیں کہ اب کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ہم کو بہترین عمر مل گئی، بہترین جسم مل گیا، بہترین خوبصورتی مل گئی، بہترین ہائٹ مل گئی، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ چیز مل گئی. ہم کو صرف سوچنے کی ضرورت ہے، جو ہم چاہیں گے وہ چیز مل گئی. اب اس کے علاوہ ہم کچھ چاہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم کو اور ایک چیز دوں میں؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میں تم کو اپنی رضا دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کبھی اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا. تو سارے جنتی اتنا خوش ہوں گے کہ اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوگی اور اللہ کبھی ناراض نہ ہوگی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہم کہیں گے کہ اب تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کو ایک اور چیز دیتا ہوں جس کے تم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ اب اس کے علاوہ ہم کو کیا مل سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں تم کو اپنا دیدار بتاؤں گا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو اس کی تفصیلات کیا ہے مجھے نہیں معلوم، نہ میں بیان کر سکتا ہوں. جو پردہ ہے، جو کورنگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے اوپر سے نکال دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور نور نظر آئے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے کہا تو صحابہ بھی بالکل ایک دم حیران ہو کر دیکھا. میں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں. اس وقت 14ویں رات تھی اور چاند تھا چمکتا ہو. حضور نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو اب رات میں تم یہ چاند کو جیسا دیکھ رہے ہیں نا، جنت میں اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو ایسی دیکھیں گے جیسے تم چاند. کیونکہ اس وقت کی آنکھیں اس وقت کی آنکھیں نہیں ہیں. کیونکہ اب جو دنیا کی آنکھیں ہیں وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، وہ تحمل نہیں کر سکتے. مگر جنت میں جو آنکھیں دی جائیں گے وہ ان آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا دیدار ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اب جاؤ اپنے اپنی جگہوں پہ خوش رہو، گھروں پہ چلے جائیں گے. اس کے بعد یاد آئے گا کہ ہم کو تو یہ سارے لذتیں ہو رہے ہیں، ہم تو اپنے محلوں میں رہ رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں ہیں؟ تو ایک دم خیال آئے گا اللہ تعالیٰ سے، یا تو کہیں گے یا ایسے خیال آئے گا تو فوراً اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنے فیملی کو مس کر رہے ہیں، تو چلو ہم حکم دیتے ہیں کہ تمہاری فیملی جس لیول پہ ہے ان کو اونچا کرتے ہوئے تمہارے لیول پہ لا دیں. تو جو فیملی کے ممبر جو ہائیسٹ لیول رہیں گے ان کی دوسرے فیملی ممبرس کو لوور لیئر سے اٹھا کر لا کے ان کے پاس ملا دیں گے. تو آپ اپنے سارے فیملی ممبرس کے ساتھ رہیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے، ملیں گے جلیں گے. کیسا رہے گا وہ، کیسا ملیں گے، کیا کریں گے، اس کی تفصیلات میں بیان نہیں کر سکتا. مگر جنت میں جانے کے بعد یہ سارے انعامات اور نعمتیں آپ سب کو ملیں گے. وہاں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، پرانے دنیا کی چیزیں بیان کریں گے. اس کے علاوہ پھر اپنے دوست احباب سے بھی ملاقات ہوگی. پھر وہ لوگوں سب کے ساتھ ایک سیٹنگ بھی ہوا کرے گی. وہاں جنت میں بیٹھ کے باتیں بھی کریں گے اور دنیا کی باتیں بھی کریں گے کہ دیکھو دنیا میں بھی ہم ایسا بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، فلاں تقریب میں جاتے تھے، ایسا ہوتا تھا. یہ تفصیلات وہاں بھی جنت میں بیٹھ کے کریں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر دوبارہ میرے سے ملاقات کرنے آؤ. تو کیا ہوگا؟ وہاں بھی جیسا ہم جمعے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، وہاں بھی جنت میں ایوری فرائیڈے ہول آف دا پیپل آف دا جنت، ساری جنتیوں کو اس جگہ جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے دن اپنا دیدار بتائیں گے عام جنتیوں کو. مگر کچھ جنتیاں اونچے درجے کے رہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ویکلی نہیں
ایوری ڈے بتائیں. کچھ جنتیاں ایسے رہیں گے جن کو صبح اور شام بھی اپنا نظر ہے. اور پھر آپ کو جو یہ شراب کے نہریں ہیں اور یہ ہیں، اس میں سے جتنا پینا ہے پیتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا تم کو میں اپنے ہاتھ سے شراب پلاتا ہوں. اس کو شرابن طہورا کہیں گے، جو اللہ تعالیٰ خود جنتیوں کو پلائیں گے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، میرے جنتی بندو تمہارے پر میری سلامتی ہے. تو اللہم انت سلام ومنک السلام علیک ارج السلام فحینا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام. یہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، جو ہے یہ اس کے ساتھ یہاں کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اتنی بڑی نعمتیں ہوں گے. تو آپ کے سامنے جو اس میں جو ہم ڈسکس کیے ہیں، میں نے سارے آیتوں کو ڈسکرائب نہیں کیا، مگر آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سورہ طور کے 2 ہی رکوع ہیں اور جو ہے مختصر سے آئے ہیں، 49 آیتیں ہیں، اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے پہ جائیں اور یہ غور و فکر کریں. اس کے بعد آخری رکوع میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور یہ جو منکرین تھے ان کے جو بے قسم کے سوالات تھے، ان ساروں کے سوالات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کے جوابات دیے ہیں. یہ آخری رکوع میں ہے. پھر آخری دو آیتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے کہیں کہ اے میرے حبیب، تم ان لوگوں کے باتوں سے پریشان نہ ہو، تم ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑ دو، اپنے رب کی طرح غور و فکر کرو، میرا ذکر کرتے رہو، مجھے یاد دہانی کرتے رہو. تو اس کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے جب بھی کوئی محفل ہو، جب کوئی ختم ہو، اس وقت یہ ضرور دعا کریں سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی اختتام محفل پہ یہ کلمات پڑھ لیں گے تو محفل کے دوران اگر اس سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے توفیل اس غلطی کو معاف فرما دیتے. یہ بہت خاص چیز ہے. اور ایک بات آپ کو سامنے بیان کر دوں کہ اگر رات میں آپ نیند سے کبھی ایک دم اٹھ جائیں تو جیسے آنکھ کھل جائے 2 کلمات ضرور پڑھ لیں. لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ 2 چیزیں پڑھنے کے بعد آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایک دم آپ رات میں ایک دم بستر پہ آنکھ کھل گئی، کھلتے ہی اس کی عادت کر لیں، یہ فوری یہ پڑھیں اور اس کے ساتھ دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کریں. اچھا، یہ سارے جنت کی باتیں بیان کر دیا ہوں. اب اختتام کے پہلے تھوڑی سی آپ کو بتا دوں، آپ کو جنت کے 10 کنچیاں ہیں، 10 keys to open the door of the جنہ، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہاں سے؟ صحیح بخاری کی احادیث سے میں نے جمع کیے ہیں. جنت میں کیسا داخلہ ہو سکتا ہے، اس کے کیا ہیں، تو 10 کنجیاں آپ کے سامنے رکھا ہوں. جو حدیث میں بتایا گیا ہے، جو کوئی اخلاص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ پڑھے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، غور و فکر کرتے ہوئے، دل سے، زبان سے اور دل سے کہے لا الہ الا اللہ، جو کہے گا یہ اس کا جنت میں داخلہ ہو جائے. اور نمبر 2، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنتی ہوگا. آخری کلام یعنی مرنے سے پہلے جو کر دے گا. نمبر 3، جو اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح سے جو وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اچھی طرح وضو کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جو کہے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص ایسا کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اوپن فار دیٹ پرسن 8 doors آف دا جنت. تو نمبر 3 ہی ہو گیا. نمبر 4،
جو ہمیشہ جو ٹھنڈی نماز پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھنڈی نمازیں کون سے؟ صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر۔ الحمدللہ ہم تو سبھی نمازیں پڑھتے ہیں، مگر خاص طور پہ بتایا گیا کسی صورت سے وہ فجر اور عصر کی جماعت کو مس نہ کرے۔ جو پابندی سے فجر اور عصر کی صلاۃ ٹھنڈی جو نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو۔ نمبر 5، جو فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 12 رکعتیں کون سے ہیں؟ ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ڈسکرائب کر دوں گا۔ فجر کے فرض کے پہلے جو 2 سنت پڑھتے ہیں، اور ظہر کے فرض کے پہلے 4 اور فرض کے بعد 2 پڑھتے ہیں، اس کے بعد مغرب کے بعد 2 پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد 2 پڑھتے ہیں، تو ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ہے 12 رکعت ہوتی ہے۔ جو پابندی سے یہ 12 رکعت پڑھیں گے وہ جنت میں جانے والے۔ نمبر 6، جس کی موت روزے کی حالت میں ہو جائے وہ جنتی۔ نمبر 7، جو حج کرتا ہے اور اس کا حج اگر حج مبرور ہو جائے تو وہ جنتی۔ یہ میں آپ کو جو حدیث بتا رہا ہوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے احادیث ہیں۔ نمبر 8، جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، یہ حدیثی کتابوں میں۔ نمبر 9، بر الوالدین، جو اپنے والدین کے ساتھ عزت کرتا ہے، نیک سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی جنتی ہے بتاتے ہیں۔ مگر جن کے والدین چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ابن کثیر نے 4 چیزیں بتا دی گئے کہ جو جن کے والد کا انتقال ہو، والدہ کا انتقال ہو جائے تو وہ ان کے حقوق کا ہے۔ نمبر 1، ان کی صلاۃ جنازہ کرنا۔ نمبر 2، اگر ان کے کوئی قرض ہو تو قرض کو ادا کرنا۔ نمبر 3، انہوں نے کسی سے اگر کوئی وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کرنا۔ نمبر 4، ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ احترام اور ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ تو یہ نمبر 9 ہو گیا ہمیں آپ کو، بر الوالدین۔ نمبر 10 کیا ہے؟ آپس میں محبت کرنا، مسلمانوں سے ایک دوسرے سے محبت کا راستہ کرنا، اپنے دوست رشتہ دار جتنے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، اپنے آپ کو ان کی نفرت سے پاک کر دینا، ایک دوسرے سے بدگمانی اور حسد نہ کرنا۔ اور یہ محبت کیسی بڑھتی ہے اس کو بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو، سلام میں پہل کرو۔ یہ نہ سمجھنا ہے کہ میرا پوزیشن اونچا ہے، ان کو سلام کرنے دیجئے، میں نہیں سلام کرتا، ایسا نہیں۔ ان سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ سلام کریں، کیونکہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو سلام میں دیر کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے مگر کم ملتا ہے جو پہل کرنے والا۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیک زنی کریں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ خیالت یہ رکھیں کہ ان کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں، ان کی برائیوں پہ نظر نہ رکھیں، پازیٹیو پوائنٹس پہ دیکھیں، نیگیٹو پوائنٹس پہ نہ دیکھیں۔ نفرت اور حسد سے بچتے رہیں، ان کی غیبت سے بچیں، ان کو نقصان پہنچانے سے بچیں، ان کے فائدے کے لیے کوشش کریں کہ ان کو اور یہ بھی کہنا کہ جب آپ ان سے محبت کریں گا اور کہنا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ سے اچھا سلوک کرتا ہوں، یہ اسی لیے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حذیفہ بن الیمان نے یہ اس حدیث کی جو ہے راوی ہیں، تو ان کا بھی بڑا پوزیشن ہے۔ حذیفہ بن الیمان معلوم ہے صاحب سر النبی کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم آج کی بات یہاں ختم کرتے ہیں۔ آخری رکوع میں جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے آیتیں ایسے ہیں جس میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ جو منکرین ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ نافرمان ہیں، اس قسم کے بیجا قسم کے جو سوالات کر رہے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جواب دیا۔ غور و فکر سے آپ دیکھیں، وہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، کہنا، سننا اس کو قبول کرے، اور جیسے ہم جنت کی تفصیلات بیان کیے ہیں یہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے جنت میں جب ہم جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اور یہ اس قسم کی باتیں کرنے کا موقع عطا فرما دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں دعا کر لیتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی ڈسکشن کرنا ہے، کوئی چیزیں ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا
ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا اور سننا اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں خطائیاں نافرمانیاں ناشکریاں ہوں گے اپنی رحمت کے تو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے آگ سے بچا لے اور صراط مستقیم پہ قائم رکھ اور صراط سے بہت تیزی سے گزرنے والوں میں ہم کو بنا دے. اللہ پاک جنت میں ہم کو اعلیٰ مقام عطا فرما, جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرما, اپنی رحمت میں برکتیں نازل فرما. اللہ پاک ہم کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو ہم سے ملا دے. اللہ پاک ہم سے جتنے بھی ہم دعائیں کیے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی تفضل فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اپنے اعمال میں اخلاص اور للہیت ہو, ریاکاری سے ہم کو محفوظ فرما دے. اللہ پاک ہم کو عاجزی اور انکساری عطا فرما, غرور اور تکبر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے. اللہ تعالیٰ ہم کو علما کاملا نافعا عطا فرما, رزقا حلالا طیبا عطا فرما. اللہ پاک ہمارے رشتہ دار اور دوست احباب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو پریشان ہے حال ہے ان کو پریشان سے نجات عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. اللہ پاک ہمارے بہت سارے رشتہ دار اور دوست احباب دنیا سے گزر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے کوتاہیوں کو درگزر فرما. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم کو عذاب قبر کی مشکلات سے بچا لے. اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرما. سارے دعاؤں کو اپنے رحمت توفیل فرما. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين رب العالمين.